یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلہ شریف کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدہ ہی میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے ہی میں روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ عاشق زار کی محبت بری بات سن کر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ، لمبا سجدہ کرنے کی حکمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں، اس واقعہ میں جہاں درود پاک کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتا ہے، سلام پڑھا جائے اللہ پاک سلامتیاں نازل فرماتا ہے۔ وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امت سے پیار ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت سے پیار فرماتے ہیں اور کمال درجے کا پیار فرماتے ہیں۔ کیا امت کا حق نہیں بنتا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز درود و سلام کی صورت میں یاد کرے، نعت خوانی کی صورت میں یاد کرے، حضور کی سیرت پڑھ کے حضور کو یاد کرے؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد، ہر نسخے خواہ شفا ہے صلی علی محمد صلی
علی محمد جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو ہر نسخہ شفا ہے شفا ہے ہر نسخہ شفا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اس پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ فیضان دلائل الخیرات شریف، پھر لفظ سے شعر پڑھیے۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام۔ اگلا سیگمنٹ ہوگا سمجھ کر پڑھیے، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ دلائل الخیرات شریف ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات شریف کی بھی کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان دلائل الخیرات شریف پڑھنے والوں کو کئی ایک برکات عطا فرماتا ہے، اور پھر اس میں کیا کچھ ہے۔ اور آج جو ہم نے درود پاک پڑھا ہے، میں چاہوں گا کہ غلام محی الدین بھائی اس کا ترجمہ کریں، ہمیں بتائیں کہ اس درود پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ جی اے ایمان والو، اس نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک، اے اللہ، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودیں، اس کی طرف سے درودیں جو کہ احسان فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، اور تمام مقربین فرشتوں کی نازل کردہ درودیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تمام نبیوں کی طرف سے، تمام صدیقین، تمام شہداء اور صالحین، وما سبح لک من شیء یا رب العالمین، اور جو چیز تیری تسبیح کرتی ہے ان سب کا درود اے تمام جہانوں کے رب، علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، ان سب کا درود ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ پر نازل ہو، جو کہ تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، وسید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار ہیں، وامام المتقین، تمام متقیوں کے پرہیزگاروں کے امام ہیں، ورسول رب العالمین، اور تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، الشاہد، جو کہ گواہ ہیں، البشیر،
خوشخبری سنانے والے سبحان ہیں، اللہ، الداعی الیک باذنک، اور تیری طرف بلانے والے ہیں تیری اجازت سے، السراج المنیر، واہ، اور چمکا دینے والے آفتاب ہیں، کیا بات، وعلیہ السلام، اور ان پر درود اور سلام ہو۔ اے اللہ، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک، اے اللہ تو اپنی درود، اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرما علی سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار پر، سبحان اللہ، اور و امام المتقین، تمام پرہیزگاروں کے امام پر، و خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں میں آخری نبی پر، سیدنا محمد عبدک و رسولک، جو کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، امام الخیر، جو کہ تمام بہترین لوگوں کے امام ہیں، اور وہ امام المتقین، اور تمام متقیوں کے امام ہیں، وقائد الخیر و رسول الرحمہ، تمام بہترین لوگوں کے رہنما ہیں واہ، اور رحمت والے رسول ہیں۔ سبحان اے اللہ، اللہ، اب دعا ہے، کیا بات، اللہم بعثہ مقاما محمودا، واہ، اے واہ، اللہ تو ان کو مقام محمود پر فائز فرما، سبحان اللہ، یغبطہ فیہ الاولون والآخرون، وہ مقام محمود کہ جس میں تمام اگلے پچھلے حضور علیہ السلام پر رشک کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود ان پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دلائل الخیرات شریف کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس انداز، کس پیارے انداز میں یہ درود پاک بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یقین کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کے درود پاک پڑھا جائے، حضور کی محبت میں درود پاک پڑھا جائے، یقیناً اس کا صلہ ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حضور فرماتے ہیں جو محبت سے درود پڑھتا ہے نا، میں اس کا درود سنتا ہوں۔ ویسے تو جو درود پاک پڑھے ان کا درود تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، فرشتہ لے کر جاتا ہے، لیکن محبت والوں کا درود میرے آقا فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، صرف سنتا ہی نہیں بلکہ ان غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ واہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، جو محبت سے، پیار سے، عشق میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان غلاموں کا درود میرے آقا سنتے بھی ہیں اور ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ کیفیت بنے۔ کبھی ذرا ہم تھوڑی کیفیات اپنی بنائیں تو صحیح نا، اپنے تصور میں، خیالات میں مدینے کی گلیوں میں جائیں، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوں، سنہری جالیوں کے روبرو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، پھر حضور کے چہرے کا تصور تو باندھے نا، اس مبارک چہرے کا کہ جس مبارک چہرے کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ والضحیٰ کیا کہ حضور کے چہرے کا ذکر فرمایا، واللیل کیا کہ حضور کی زلفوں کا ذکر، حضور کی پیاری پیاری آنکھوں کا تذکرہ، حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ، ان ساری چیزوں کو تصورات میں لا کر آپ اس انداز میں پیارے آقا پر پڑھیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کو یہ جملہ لطف دے گا، آپ کو یہ جملہ مزہ دے گا۔ اللہ کرے دلائل الخیرات شریف آپ لیں، اس کو پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایک جملے میں کتنا مزہ آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انشاءاللہ سینوں میں مزید پیدا ہوگی۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر،
نشا حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نشا حضور جانتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ لفظ سے شعر پڑھیں۔ آئیے جی باکس دکھائیں، لفظ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ یا سیدی۔ جی سبتر بھائی کون سا نمبر چوز کریں گے آپ؟ نمبر 5۔ نمبر 5 دکھائیں جی، نمبر 5 پہ کون سا لفظ ہے؟ حامی و غمخوار، اس پر شعر پڑھنا ہے۔ 22 سیکنڈ آپ کے پاس۔ چارہ بیچارگاہ پر ہو درود 100,000، چارہ بیچارگاہ پر ہو درود 100,000، بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام، بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا غلام محی الدین بھائی اس کی وضاحت بھی کچھ فرما دیں، کیا اس شعر میں کہا جا رہا ہے؟ چارہ اور بے چارگاہ یہ سہارے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام۔ تو جو بے سہارا ہیں، بے کس ہیں اور غمگین ہیں، غم کے مارے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی ان کا چارہ ہیں، آپ ہی ان کا سہارا ہیں، اور آپ ہی بے کسوں کا کس ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، درود و سلام۔ تو اس پر کئی احادیث ہیں شاہ صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا، بخاری شریف کی حدیث ہے جی۔ تو کسی بہانے وہ مختلف سوالات کرتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو مقصود تو یہ تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کچھ کھانا کھلائیں گے۔ آپ نے سوال پوچھا اسی غرض سے، لیکن وہ جواب دے کر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے سوال کیا، وہ جواب دے کر چلے گئے۔ پھر ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے دیکھا، مسکرایا، کہا اے ابو ہریرہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ پھر وہ دودھ کا ایک پیالہ جو 70 اصحاب نے پیا، اور پھر آخر میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، اور خوب سیر ہو کر پیا، لیکن دودھ اسی طرح باقی رہا۔ تو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ جی باکس دکھائیے جی۔ جی آپ نمبر 3۔ نمبر 3 اشک ہے یہ حسرت در پہ آئے، اشک دریا کے بہائے، داغ سینے کے دکھائے، داغ سینے کے دکھائے، سامنے ہو کر سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے یہ حسرت در پہ آئیں،
اشک کے دریا بہائیں، اللہ اکبر، داغ سینے کے دکھائیں، سامنے ہو کر سنائیں۔ غلام محی الدین بھائی شعر بڑا پیارا ہے، واضح ہے، ایک واہ، تمنا ہے، ایک آرزو ہے، اور یہ ہر عاشق رسول کی آرزو ہے بے شک، کہ ہم مدینے جائیں، نبی پاک کو حال ہائے دل ہائے، سنائیں، کیا بات، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے سلام عرض کریں، سبحان اس کا اللہ، لطف ہی الگ ہے۔ کیا بات، یعنی بندے کو یہ بھی ہو کہ اپنی طرف نظر کرے تو گناہوں سے سر تاپا، گناہوں سے بھرا ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کی رحمت کی طرف نظر کرے تو دل یہ چاہتا ہے کہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول کو یہ تمنا نصیب کرے اور اس تمنا کا مصداق بنائے، اور ہم سب کو اسی انداز میں بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین، امام بوصیری کے بارے میں آتا ہے جن کا جی، قصیدہ بردہ شریف شرق و غرب میں، مشرق و مغرب میں پڑھا جاتا ہے، واہ، سب پڑھتے ہیں، اہل عرب بھی اہل عجم بھی، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ کیسا مقبول ہے یہ مقبول عام، کہ مقبول ہر بارگاہ بچے کی رسالت۔ زبان پر بحمد سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ یہ قصیدہ ہے۔ اب یہ واہ، قصیدہ لکھنے کی ایک وجہ تھی نا کہ آپ کے آدھے جسم پر فالج ہو گیا تھا، نیچے والا جو حصہ تھا جسم کا یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بڑے طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، بالآخر آپ نے یہ خیال کیا کہ اب سارے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اب طبیبوں کے طبیب مدینے والے طبیب کی طرف رجوع کرتے کیا ہیں۔ بات ہے، پھر آپ نے یہ قصیدہ لکھا اور یہ لکھ کر بستر تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ اب خواب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اے بوصیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ کیا بات ہے، آپ نے خواب میں قصیدہ سنایا، حضور واہ، خوش ہوئے، تحفے میں چادر عطا فرمائی، واہ، جسم پر ہاتھ پھیرا، سارا فالج دور ہو گیا۔ اب یہ سب خواب میں ہوا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو پورا کمرہ منور، معطر، خوشبوؤں سے بسا ہوا۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی چادر جو بارگاہ رسالت میں خواب میں عطا ہوئی تھی وہ آپ کے سرانے پڑی ہوئی ہے، کیا بات، سرانے تشریف فرما ہے۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام ہوا قصیدہ بردہ، بردہ فارسی میں چادر کو کہتے ہیں۔ تو بڑے کرم کی باتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، حضور جس پر چاہیں کرم فرمائیں، بندے کی تڑپ سچی ہونی چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے پکارے تو انشاءاللہ مدد بھی ہوگی اور بلاوا بھی آئے گا۔ وہ کیسے ہے شعر صفدر بھائی؟ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ باکس دیکھتے ہیں جی، جی سبتر بھائی۔ نمبر 3 تو ہو گیا ہے، جی جی ہو گیا۔ 2 نمبر 2 جان عالم 25۔ فخر عیسیٰ ناز آدم الصلاۃ والسلام، فخر عیسیٰ ناز آدم الصلاۃ والسلام، روح ایمان جان عالم الصلاۃ والسلام، روح ایمان جان عالم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ باکس دکھائیے جی، جی نیکسٹ دکھائیے۔ نمبر 6 نیر فاراں، جی۔ طور پہ جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، طور پہ جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، طور پہ جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، چاند تھا سعیر
بارہ ہوا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نیکسٹ دکھائیے جی. جی سبتر بھائی. نمبر 1. نمبر 1 نوری. کاش حاصل ہو حضوری دور ہو جائے یہ دوری کاش حاصل ہو حضوری دور ہو جائے یہ دوری دیکھ لو وہ شکل نوری دیکھ لو وہ شکل نوری دل کی حسرت ہو یہ پوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. غلام محی الدین بھائی چاہوں گا کہ مختصر سی اس کی وضاحت فرما دیں شعر کی. کاش حاصل ہو حضوری. حضوری کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. حاضر ہونا. یعنی کاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور مجھ سے یہ دوری دور ہو جائے. یعنی جو ہم دور پڑیں بارگاہ رسالت سے حضور کے روزے سے تو یہ دوری ہم سے دور ہو اور حضوری حاصل ہو جائے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوں. اور اے کاش ایسا ہو کہ بارگاہ رسالت میں حضور کے روزے پر حاضر ہوں اور وہ نورانی شکل و صورت وہ خوبصورت حسین و جمیل منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ دلربا کی زیارت ہو جائے تو ہماری حسرت پوری ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ہر عاشق رسول کے دل کی یہ تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہر عاشق رسول کی یہ دل کی آرزو ہونی چاہیے. اللہ کرم کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھنا نصیب فرما دے. حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق ہی کو خواب میں دیکھا. اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا. بلکہ ایک روایت میں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی میری زیارت کرے گا. اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. ایک ہمارا باکس کا ایک حصہ رہ گیا، آئیے دیکھتے ہیں جی. گل عذار. جس کی خوشبو بہار خلد بسائے جس کی خوشبو بہار خلد بسائے ہے وہ محبوب گل درود ہے وہ محبوب گل عزار درود. سبحان اللہ. جی غلام محی الدین بھائی اس شعر میں کیا کہا جائے؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی مبارک خوشبو کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خوشبو جو خلد کو بسائے جس سے جنت بھی مہک جائے، اس خوشبوؤں سے ہمیں بھی حصہ ملے. اس خوشبو پر لاکھوں درود لاکھوں سلام. کہ وہ بھی ہے نا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی اتنا پیارا ہے. میرے امام کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. وہ راہیں مہک اٹھتی ہیں جن راہوں سے میرے حضور ایک مرتبہ
گزرے ہیں، واہ واہ۔ اللہ ان راہوں کی زیارت ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے اسلام بھائیو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ جی، پیارے نبی کے پیارے نام، کچھ ایک لفظ دکھایا جائے گا۔ غلام محی الدین بھائی، آپ کا امتحان ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام تک پہنچنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو عالم دین بھی ہیں، آسانی سے پہنچ بھی ہیں جائیں گے، ماشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی دکھائیے جی، جو نام ہے اس میں عین آتا ہے جی۔ سبحان اللہ۔ الف، جی الف ہے جی اس میں، الف ماشاء اللہ۔ 3 الف ہیں جی، کیا بات ہے۔ لام، لام، لام بھی ہے جی۔ واو، نہیں واو نہیں۔ واو ہے جی، نہیں جی واو نہیں ہے۔ با، با، با بھی ہے جی۔ سبحان اللہ۔ ہا، ہا، جی ہا بھی ہے۔ قوف، قوف، قوف نہیں ہے جی۔ اچھا، جیم ہو گیا، جیم، جیم، جیم بھی ہے۔ واہ۔ صاد، صاد، صاحب ال، را، را، را بھی ہے جی، را بھی ہے واہ جی۔ بھائی سبحان اللہ۔ میم، میں بھی قریب پہنچ رہا ہوں، میں بھی اپنا ساتھ امتحان لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صاحب المعراج، صاحب المعراج، سبحان اللہ۔ معراج والے، معراج والے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا نام ہم نے سنا ہے۔ آئیے اس کی کچھ وضاحت ہم غلام محی الدین بھائی سے لیتے ہیں۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ جی صاحب المعراج، معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، اور عرش سے آگے مستویٰ، پھر آگے لامکاں تک پہنچ کر اللہ پاک کا دیدار کیا، پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات، یعنی رات کے مختصر حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہ کیوں ہے، یہ معراج کا سفر کیوں ہوا؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سفر معراج کا بیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، نبوت کے 11ویں سال آپ کو معراج کا مژدہ سنایا گیا۔ پھر جبریل امین براق لے کر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ تشریف فرما ہوئے، اور فرشتوں کی بارات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی حلہ زیب تن فرمایا اور بڑے ہی شاہانہ انداز میں آنن فانن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمانوں پر آپ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرماتے رہے، اور پھر سدرۃ المنتہا آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین ٹھہر گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو نبی پاک آگے تشریف لے گئے اور پھر عرش پر پہنچے، اور پھر عرش سے بھی آگے لامکاں پہنچے، جہاں جہت بھی دم توڑ دے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ پھر قرب خاص میں پہنچ کر اللہ پاک کا دیدار کیا۔ حضور فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسنی صورتی، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ صورت سے اور جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے،
رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسا تھا یہ دیکھنے والا محبوب جانے اور دکھانے والا رب جانے۔ اللہ پاک کا دیدار کیا، پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور رات ہی کے مختصر ترین حصے میں آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ معجزہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ آنن فانن آپ کو سفر معراج ہوا اور آپ واپس تشریف لائے۔ ماننے والوں نے مانا، جنہوں نے اس واقعے معراج کی تصدیق کی، جنہوں نے سن کر اس واقعے کو سچ کہا، وہ صدیق اکبر کہلائے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ابو جہل کہلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کی تصدیق کرنے کی بنا پر سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا۔ اس میں بہت سارے نکتے ہیں اور بہت سارے یوں سمجھیں کہ عقائد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا رہے تھے براق پر، مسلم شریف کی حدیث ہے، براق کی سپیڈ کتنی تھی کہ اس کا پہلا قدم منتہائے نظر تھا، یعنی نظر کی جہاں انتہا ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اس اسپیڈ سے براق نے سفر کیا، یعنی براق برق سے، بجلی کی اسپیڈ کی طرح براق نے سفر کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جب کوئی اتنی اسپیڈ سے سفر کرے، ایک عام شخص، ہم اپنی موٹر سائیکل پہ ہی سفر کریں اسپیڈ میں تو ادھر ادھر کا خیال نہیں رہتا، لیکن ہمارے آقا کی کیا شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اتنی اسپیڈ سے سفر ہو رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، اتنی اسپیڈ میں کوئی سفر کرے اور زمین نہیں بلکہ زمین کا سینہ چیر کے دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ گئے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات اللہ پاک کا دیدار کیا۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے والے دنیا میں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ زندگی میں دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا اللہ پاک کا یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، یعنی بلندی پائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات۔ عرش جانا میرے حضور کا ہے، اور اس سے اگلا شعر ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور بڑے پیارے انداز میں مختصر وقت میں مختصر اس واقعہ کو بیان کیا ہمارے غلام محی الدین بھائی نے، اللہ پاک ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ سبحان اللہ۔ جی اس میں ہم ایک شعر دکھائیں گے، اور پہلے ہم غلام محی الدین بھائی سے انشاءاللہ اس کی وضاحت لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں یا عاشقان رسول مختلف طرزوں میں یہ انشاءاللہ ہمیں شعر سنائیں گے۔ جی شعر دکھائیے۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، سروراں کہتے سردار، اور خم مانے جھک جانا، اور سرے تاج رفعت یعنی وہ مبارک سر جو رفعت و بلندی کا تاج سجائے ہوئے ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہنشاہ ہیں کہ جن کے آگے سرداروں کے، شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں۔ کیوں نہ جھکیں کہ اللہ پاک نے اس سر کو ایسی رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ یہ سب سے بلند ہے، اور شفاعت کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ جس کے آگے تمام سرداروں کے سر جھک جائیں، اس مبارک سر کی رفعت پر، اس مبارک سر کے تاج کی بلندی پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔
لخت لختے دل ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، واہ واہ، اس سبحان اللہ، رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سبتر بھائی۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، چشمہ مہر میں موج نور جلال، چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ جی آخری شعر ہے جی، دیکھتے ہیں کون سا ہے جی۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مزا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، جی ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن، سایہ افغن یعنی سایہ کرنے والی، مزا کہتے ہیں پلکوں کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر سایہ کرنے والی پلک مبارک، جو کہ ذلائے قصر رحمت، ذلہ کہتے ہیں سایہ کرنے والی چھتری، اس کو ذلہ کہتے ہیں، قصر رحمت یعنی رحمت کا محل، تو رحمت کے محل کے اوپر چھتری ہے، جن کو تشبیہ دی ہے پلک مبارک سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر پلک مبارک ایسے سایہ کر رہی ہے جیسے کہ رحمت کے محل پر ایک سایہ کرنے والی چھتری۔ کیا بات اس ہے، پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی شعر۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مویا، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مویا، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مویا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علينا من ثنية
طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك استفیل غوث اعظم بادشاہ ہے ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو کس کے پھر ہو کر رہے ہو گر تمہیں ہم کو نہ چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک. سبحان اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سے اگر کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی